بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کی واضح آیات، اہل بیت کے متعلق صحیح احادیث اور ہمارے بزرگان دین کے فرمودات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ایمان کا حصہ ہے، اللہ نے انہیں کیوں خاص طہارت سے نوازا، اور ہم عملی طور پر یہ محبت کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایسی دعا بھی ہم سیکھیں گے جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید قریب کرے۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے، اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل بیت کو خطاب کیا اور ان کی طہارت کی گواہی خود دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس گھرانے کی پاکیزگی کا اعلان رب کائنات خود فرمائے، اس گھرانے کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا، یہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے اسلاف کرام، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح لکھی کہ طہارت ظاہری نجاست سے نہیں بلکہ باطنی گناہوں، شک، نفاق، پاکی کی طہارت، ایک ایسی پاکیزگی جو اللہ کے خاص عطا ہے اور انتخاب کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس گھرانے کو اللہ نے اتنی عظمت دی کہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم بھی اس گھرانے سے محبت اور تعلق رکھیں۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل البیت۔ بے شک میں تمہارے درمیان دو وزنی اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اور میرے اہل بیت۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ آئے ہیں کہ کتاب اللہ و اطرتہ و انہما لن یفترقا حتی یریدا علی الحوض۔ ترجمہ اس کا کہ اللہ کی کتاب اور میری طرف نسل پاک، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اور ہم غور کریں اس بات پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن سے محبت، اس کی تعظیم، اس پر عمل ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کا ادب، ان کے نقش قدم پر چلنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت رکھیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار اللہ کا واسطہ دے کر اور یہ بات یاد دلائی، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احترام کو زندہ رکھیں۔ پھر محبت اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی علامت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخر اہل بیت سے محبت کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ کیسے جڑا۔ ہمارے اسلاف کرام نے فرمایا، ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ جس نے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ سے محبت کی، اس نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ جس نے ان کا احترام کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا، اور جس نے ان سے قطع تعلق کیا،
انہیں نظر انداز کیا وہ اپنے ایمان کے لیے ایک اہم پہلو سے غافل ہو۔ اہل بیت کی حرمت اور بے ادبی کا انجام۔ اس طرح اہل بیت سے محبت کرنا اجر و برکت کا باعث ہے، اسی طرح ان کی بے حرمتی یا ان پر ظلم کرنا ایک نہایت سنگین گناہ ہے۔ ہمارے اسلاف کرام نے بھی یہی فرمایا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کے ساتھ بدسلوکی، انہیں تکلیف دینا یا ان کی شان میں کمی بیشی کرنا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ان سے محبت رکھنا، انہیں عزت دینا میری محبت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سید گھرانوں کا احترام کریں، ان کے بارے میں زبان کبھی بد کلامی نہ کریں، اور کبھی کسی سے غلطی سے بھی کوئی ایسی بات نکل جائے تو فوراً توبہ و استغفار کی۔ یہ دین کی وہ نزاکت ہے جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بچوں کی تربیت میں اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا ذکر محبت، عزت اور ادب کے ساتھ کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھایا۔ تو میرا آج کا یہ سوال کہ ہم عملی طور پر اس محبت کا اظہار کیسے کریں، اس کے چند آسان نکات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے درود و سلام میں اہل بیت کا ذکر شامل کریں، جیسا کہ ہم نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کے اخلاق، صبر اور تقوی کا مطالعہ کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ اپنی اولاد کو ان کے بارے میں محبت اور احترام سے تعلیم، جیسا کہ خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تاکید فرمائی۔ اہل بیت کی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ حسن سلوک اور عزت سے پیش آئیں، اور اپنی دعاؤں میں اہل بیت کے لیے رحمت، بلندی درجات کی دعائیں کریں۔ یہی وہ عملی محبت ہے جو ہمارے ایمان کو مزید اور مضبوط پختہ کرتی ہے، ہمارے ایمان میں ایک پختگی لے کر آتی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ قرآن میں اللہ نے خود اہل بیت کی طہارت کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو امت کے لیے امانت قرار دی۔ ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت، اور ان کی عزت و احترام ہم پر واجب ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھ، اور اسی محبت پہ ہمیں دنیا سے رخصت کرنا۔ اور آخر میں یہ کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہم آپ کو وہ دعائیں، وہ مسنون چیزیں، اس طرح کے ذکر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید قریب ہو جائیں۔ آج کی دعا یہ کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو پڑھا کریں، اور اب جس طرح سے محرم الحرام شروع ہے، آگے محرم الحرام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پوری زندگی کا ایک یہ معمول بنا لیں کہ جتنا ہو سکے ہمیں یہ درود پاک کثرت سے پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بیت کے صدقے تمام تر چیزیں، نعمتیں۔ اور آخر کی دعا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، ان کی پاکی کے صدقے
ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سے راضی ہوں اہل بیت و اطہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ حسنین کریمین، ہم سب سے راضی ہوں، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری آپ کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔